بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ ڈرامے کی ریٹنگ چاہیے تو عورت کو خوب نوچو مارو اور اس کے کپڑے بھی پھاڑ ڈالو، پھر دیکھو کیسے ریٹنگ آتی ہے۔ پاکستانی انٹرٹینمنٹ چینلوں پر کافی عرصے سے لگاتار ایسے ڈرامے نشر کیے جا رہے ہیں جو کہ 19-20 کے فرق سے تقریباً ایک ہی جیسے ہیں۔ جو بھی چینل لگاؤ ہر جگہ ایک ہی جیسے ڈرامے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس وقت اکثریت سے پاکستانی ڈرامے یکسانیت کا شکار ہیں، جسے دیکھ کر شدید کوفت ہوتی ہے۔ ان ڈراموں کی وجہ سے یہ چینلز انٹرٹینمنٹ سے زیادہ ڈپریسو چینل لگنے لگتے ہیں، اور آپ کو گھٹن محسوس ہوتی ہوگی کہ ہمارے پاکستانی ڈرامے کس قدر زوال کی پستیوں میں جا چکے ہیں۔ ڈرامے کی کامیابی کا معیار ریٹنگ اور یوٹیوب پر ملین ویوز کو سمجھے جانے لگا ہے۔ ضروری نہیں کہ جس ڈرامے کی ریٹنگ اور یوٹیوب ویوز زیادہ ہوں وہ ڈرامہ معیاری اور بہترین ہو اور ادب کے تقاضوں پر بھی پورا اترتا ہو۔ آپ کو ہر دوسرے ڈرامے میں ایک لڑکا اور دو لڑکیاں، یا کسی ڈرامے میں دو لڑکے یا ایک لڑکا، یا امیر لڑکا یا غریب لڑکی، یا کسی ظالم ساس سسرال میں ظلم، یا لڑکا زبردستی غریب لڑکی کے پیچھے پڑتا نظر آئے گا۔ اکثر پاکستانی ڈراموں کی کہانیوں کا محور یہی کسے پٹے موضوعات ہی رہ گئے ہیں۔ اگر اس سے بھی کام نہ بنتا تو روتی پیٹتی عورت کو بے بسی کے آزمودہ موضوع کو لے کر نئے لفافے میں لپیٹ کر پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اس پر مشہور سنگرز سے زبردست سا OST تیار کروا لیں، لیجئے نیا ڈرامہ حاضر ہوا۔ 1980 میں آپ چلے جائیں یا 1980 سے لے کر 90 کی دہائی میں بھی ڈرامے بنا کرتے تھے۔ ان کے موضوعات کا محور محض لڑکا لڑکی کی ذات نہیں بلکہ معاشرے کا ایک پہلو ہوا کرتا تھا، جسے دیکھ کر سوچ ڈیولپ ہوتی تھی۔ ان ڈراموں میں روتی بلکتی مظلوم مسکین عورتوں کو نہیں دکھایا جاتا تھا، بلکہ اس کے برعکس وومن امپاورمنٹ کی جھلک نظر آتی تھی، جس کی بات تو آج یہ سب اداکار، ہدایت کار وغیرہ سب کرتے ہیں، مگر عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے ایک مشہور اخبار میں ایک ڈرامے کا اشتہار دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس میں لڑکی کا روتا ہوا چہرہ بنا ہے اور ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور اس کا سر لڑکے کے ہاتھ میں ہے جو چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے ہوئے ہے۔ اس پوسٹر کو دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا ڈرامہ زوال کی شدید پستیوں میں جا گر پڑا ہے۔ عورت کی تذلیل کو ڈرامے کی پذیرائی کا ذریعہ سمجھنا ہمارے ڈرامہ سازوں کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا ہے۔ ڈرامے کی ریٹنگ چاہیے تو عورت کو خوب نوچو مارو اور اس کے کپڑے پھاڑ ڈالو۔ یہ ریٹنگ کے لیے یہ ڈرامہ ہمیں دکھاتے ہیں۔ بس ہمارے ڈرامے میں ریٹنگ ہو اور ملینز ویوز ہوں تو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بنانے والے اور لکھنے والے اور پیسہ لگانے والے، کہ ہمارا ڈرامہ بڑا ہٹ جا رہا ہے۔ ڈرامہ ادب ایک زبردست اور لاجواب صنف ہے جو انگریزی ادب سے اردو ادب میں لایا گیا، اور ماضی میں ہمارے تخلیق کاروں نے اس کی خوب نوک پلک سنواری اور اسے محبت سے سینچا، مگر پچھلے کچھ عرصے میں دولت اور شہرت کے بھوکے نام نہاد ڈائریکٹروں، رائٹروں اور پروڈیوسرز نے ڈرامے کا جو حشر کیا ہے وہ قابل ترس ہے۔ یہ لوگ شاندار ماضی رکھنے والے پاکستانی ڈراموں کی بوٹیاں نوچ کر کھا رہے ہیں۔ مطلب اتنے ہمارے ڈرامے ماضی میں اتنے اچھے ڈرامے ہوتے تھے جس سے ہمیں سبق ملتا تھا، اور ہم باقاعدہ پوری فیملی، بچوں سمیت عورتوں سمیت ہم وہ ڈرامے دیکھتے تھے۔ لیکن آج کا ڈرامہ تو اللہ معاف کرے، فیملی کے ساتھ دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ ہمارے پروڈیوسرز اور ہمارے رائٹروں اور ہمارے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ اچھے ڈرامے پیش کریں، معاشرے میں ہمارے کلچر کے حساب سے ڈرامہ بنائیں، جو ہمارا پاکستان کلچر ہے، جو ہمارا مسلمان کلچر ہے، جو ہمیں دین اور اسلام سکھاتا ہے کہ معاشرہ کیسے ترقی کرتا ہے، ہمارے اسلام میں جو چیزیں ہیں وہ دکھائی جائیں۔ حال ہی میں آپ نے ایک ڈرامہ دیکھا ہوگا جو ارطغرل غازی ہے، اس میں کیسے اس ڈرامے کو دیکھ کے بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ڈرامے ہونے چاہیے جس میں اسلام دکھایا گیا ہو، جس میں ایمان دکھایا گیا ہو، جس میں تلوار دکھائی گئی ہو،
جس میں قرآن دکھایا گیا اور پڑھا گیا ہو، ایسے ڈرامے دیکھ کے بندے کا دل خوش ہوتا ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ لیکن پاکستانی ڈرامے اللہ معاف کرے سوائے فحاشیت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے ملک میں ڈراموں کا معیار اتنا گر چکا ہے کہ ان کی صنف وینٹیلیٹرز پر ہے جو کسی بھی وقت دم توڑ جائے گی۔ اگر ان بے تکے ڈراموں کی سمت کا تعین نہ کیا گیا اور اس میں بہتری نہ لائی گئی تو ہمارے ڈرامے کا ذکر محض ماضی کا قصہ بن جائے گا۔ اپنا اور اس چینل کا خاص خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔